جب خدا دو لوگوں کو ایک کرنے والا ہوتا ہے تو وہ 7 نشانیاں دیتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ تقدیر کا ایک ایسا نازک اور پرحکمت فیصلہ ہوتا ہے جو زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ یہ 2 دلوں کی ملاقات نہیں بلکہ 2 روحوں کی تکمیل ہوتی ہے۔ یہ انسانوں کی منصوبہ بندی نہیں بلکہ رب کائنات کی رضا ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کے لیے منتخب کرتا ہے تو وہ اس عمل کو خاموشی سے، نرمی سے اور انتہائی حسن و جمال کے ساتھ مکمل کرتا ہے۔ اس میں شور نہیں ہوتا، بحث نہیں ہوتی، زبردستی نہیں ہوتی، بلکہ ایک ایسی خاموشی ہوتی ہے جو سکون دیتی ہے، ایک ایسا انتظار ہوتا ہے جو صبر سکھاتا ہے۔ اور ایک ایسی ملاقات ہوتی ہے جو بندے کو رب کے قریب لے جاتی ہے۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں، کیا یہ انسان میرے نصیب میں ہے؟ کیا یہ وہی شخص ہے جسے میرے لیے چنا گیا؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کوئی آپ کی زندگی میں آئے تو وہ آتا ہے۔ نہ دیر ہوتی ہے نہ جلدی، نہ رکاوٹیں مؤثر ہوتی ہیں، نہ فاصلوں کی اہمیت باقی رہتی ہے۔ جب اللہ 2 دلوں کو ملاتا ہے تو وہ نہ صرف ایک دوسرے کو سمجھنے کی صلاحیت عطا کرتا ہے بلکہ انہیں ایک دوسرے کی کمزوریوں کو قبول کرنے کا ظرف بھی عطا کرتا ہے۔ وہ تعلق صرف محبت پر قائم نہیں ہوتا بلکہ صبر، دعا، عافیت، عزت اور نیکی پر قائم ہوتا ہے۔ جب اللہ 2 لوگوں کو ایک کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو حالات، وقت، مقام سب بدل جاتے ہیں۔ زندگی میں ایسے موڑ آتے ہیں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ سب ختم ہو گیا ہے، لیکن وہی لمحہ دراصل نئے باب کی شروعات ہوتا ہے۔ کسی کا آنا اور کسی کا زندگی میں باقی رہنا یہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور جب اللہ آپ کے لیے کسی کو چنتا ہے تو وہ نہ صرف آپ کے دل کے لیے بہتر ہوتا ہے بلکہ آپ کی آخرت کے لیے بھی ذریعہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص آئے جو آپ کو رب سے قریب کر دے، آپ کے صبر کو بڑھا دے، آپ کے اخلاق کو نکھار دے، تو اس پر ناز کریں، شکر ادا کریں اور اسے اللہ کی امانت سمجھ کر سنبھالیں۔ کیونکہ یہ تعلق صرف دنیا کے لیے نہیں ہوتا بلکہ آخرت میں ساتھ چلنے کے وعدے کا آغاز ہوتا ہے۔ آخر میں بس اتنا عرض کروں گا، اللہ آپ کو کسی کے لیے لکھ دے تو پوری دنیا کی طاقتیں بھی آپ دونوں کو جدا نہیں کر سکتی۔ اور اگر وہ نہ لکھے تو لاکھ کوشش کے باوجود بھی قرب ممکن نہیں ہوتا، تو معاملہ اللہ کے سپرد کر دیجئے، دعا کیجئے، نیت صاف رکھیے اور اس وقت کا انتظار کیجئے جب تقدیر خود بولے گی، یہ وہی ہے جو تیرے لیے لکھا گیا تھا۔ پہلی نشانی دل کا سکون اور اطمینان، قلبی گواہی۔ اللہ جسے آپ کی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہے، اس کی موجودگی دل میں سکون، خوشی اور گہرا اطمینان پیدا کرتی ہے۔ ایسا سکون جو دنیا کے کسی تعلق سے نہیں آتا۔ اس میں کوئی خوف، بے چینی یا شک نہیں ہوتا۔ آپ خود کو محفوظ، مکمل اور مربوط محسوس کرتے ہیں۔ آپ کا دل اس کے ساتھ غیر مشروط راحت محسوس کرتا ہے۔ قلب مومن حق کی پہچان رکھتا ہے۔ اگر کسی کی موجودگی آپ کو اللہ کے ذکر اور دل کے سکون کی طرف لے جائے تو یہ دل کی گواہی ہے۔
کہ یہ تعلق فطری، پاک اور اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ دوسری نشانی دعاؤں میں اس کا بار بار آنا، بغیر سوچے آپ اس کے لیے خیر مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اور عجیب طور پر اس کا ذکر آپ کی دعا میں شامل ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات تو یوں ہوتا ہے کہ سجدے میں اس کا چہرہ یاد آتا ہے، دعاؤں میں اس کی کامیابی مانگتے ہیں اور اس کی تکلیف پر آپ کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ یہ ایک روحانی تعلق کی علامت ہوتی ہے۔ تیسری نشانی غیر متوقع آسانیاں، تقدیر کا کھلنا۔ اللہ جب کسی کو آپ کی تقدیر میں شامل کرتا ہے تو ناممکن چیزیں بھی ممکن ہو جاتی ہیں۔ خاندانوں کی رضامندی، حالات کا بہتر ہونا، وہ ملازمت، مقام یا موقع جو آپ دونوں کو قریب لاتا ہے، وہ وقت، وہ گفتگو، وہ سفر جو سب کچھ بدل دیتا ہے، یہ سب اللہ کا پلان ہوتا ہے۔ نظر میں اتفاق لیکن اصل میں تقدیر۔ چوتھی نشانی گہری سمجھ اور عزت، روحوں کی پہچان۔ ایسا شخص جو آپ کو بغیر بولے سمجھتا ہے، آپ کی خاموشی کا مطلب جان لیتا ہے، آپ کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور آپ کی کمزوریوں کے باوجود آپ کا احترام کرتا ہے، یہ سب روحانی ہم آہنگی کی نشانیاں ہیں جو اللہ نے عطا کی ہوتی ہیں۔ پانچویں نشانی حالات کا بدلنا، الہی پلاننگ۔ اللہ جب دو لوگوں کو ملانا چاہتا ہے تو حالات پلٹ دیتا ہے۔ ایسے موڑ، فیصلے یا جدائیاں آتی ہیں جو بالآخر انہیں قریب لے آتی ہیں۔ کچھ چھن جاتا ہے تاکہ کچھ حاصل ہو سکے۔ چھٹی نشانی دل کی گواہی، استخارہ، خواب، رب کی رہنمائی۔ جب آپ استخارہ کرتے ہیں کہ اللہ سے دل سے مشورہ مانگتے ہیں تو اللہ کسی بات پر دل مطمئن کر دیتا ہے، ایسے خواب دکھاتا ہے جس سے کچھ سمجھ آتا ہے، آپ کو ایسے حالات سے گزار دیتا ہے جہاں فیصلہ آسان ہو جاتا ہے۔ یہ سب رب کی رہنمائی ہے اور وہ صرف ان کو ملتی ہے جو سچے دل سے پوچھتے ہیں۔ ساتویں نشانی اللہ کے قریب ہونا، اصل مقصد۔ وہ تعلق آپ کو نماز کی پابندی کی طرف لے جاتا ہے، گناہوں سے بچاتا ہے، آپ کو اخلاقی اور روحانی طور پر بہتر بناتا ہے۔ اگر ایک انسان آپ کو اللہ کے قریب لے جا رہا ہے تو وہ محض انسان نہیں بلکہ رب کی رحمت ہو سکتا ہے۔ جب اللہ کسی کو آپ کی تقدیر میں شامل کرتا ہے تو وہ دل میں سکون ڈال دیتا ہے، وہ دعاؤں کو قبولیت کی شکل دیتا ہے، وہ حالات کو موڑ دیتا ہے، وہ فیصلے آسان کر دیتا ہے، وہ آپ کو روحانی طور پر اس انسان کے ساتھ نیک بناتا ہے۔ سبسکرائب، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں۔ سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہے ہمارا جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔